اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں آج بھی کئی ایسے شہر اپنی عظمت رفتہ کی گواہی دیتے ہوئے ہزاروں سال قبل کے انسان اور اس کی معاشرت کا پتہ دیتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو جس شہر بے مثال سے متعارف کروانے جا رہے ہیں، اس کی قدامت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کچھ ایسی شخصیات اور تاریخی واقعات بھی منسوب ہیں جن کو جان کر ہم پر کھل سکے گا کہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ ازبکستان کے ایک قدیم شہر خیوا کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ شہر ابو ریحان البیرونی الخوارزمی، جس کو آج بھی ہم علم جبرا کا استاد ماننے پر مجبور ہیں، ان کے علاوہ دیگر اور بھی کئی مشہور شخصیات کا شہر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب افغانستان کے سلطان محمود غزنوی نے سن 1017 میں خیوا پر حملہ کیا تو شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ ابو ریحان البیرونی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا، جس نے بعد ازاں اپنے سلطان کے ساتھ ہندوستان کا سفر اختیار کیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ دوستو، ابو ریحان البیرونی نہ صرف ایک معروف ریاضی دان تھا بلکہ اسے علم فلکیات کے علاوہ تاریخ پر بھی دسترس حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ و تمدن پر لکھی گئی ان کی کتاب الہند آج بھی ایک گراں قدر تاریخی اثاثے کے طور پر موجود ہے، جبکہ بخارا کا رہائشی ابو علی سینا بھی اس شہر کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا تھا۔ خیر، ازبکستان کے جنوب مشرق میں واقع یہ شہر، جس کو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے آباد کیا تھا، بلکہ خیوا کے قلعے میں موجود ایک قبر کے بارے میں مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کا ہی مزار ہے۔ اسی طرح اسی قلعے میں ان کے ہاتھ کا کھودا ہوا کنواں بھی موجود ہے۔ تاریخ کے مطالعے کے مطابق سن 327 قبل مسیح میں یہ شہر سکندر اعظم کی فوجوں کی للکار بھی سن چکا تھا، جبکہ مسلمان یہاں سن 712 عیسوی میں پہنچے اور قتیبہ بن مسلم کے ہاتھوں خیوا کی فتح ہوئی، لیکن 10ویں صدی میں یہاں کی مقامی آبادی نے اپنی حکومت قائم کر لی اور حکمرانوں کو خوارزم شاہ کہا جانے لگا۔ خواتین و حضرات، اپنے زمانے میں یہ شہر نہ صرف علم و حکمت بلکہ سیاست اور تجارت کا مرکز بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہاں پر ایسے مدارس قائم تھے جہاں پورے سینٹرل ایشیا سے لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے آتے تھے، جن میں سے 27 مدارس تو آج بھی موجود ہیں۔ لیکن اس شہر کی تاریخ کا سب سے اہم حصہ یہاں چنگیز خان کا حملہ تھا۔ ناظرین گرامی، جب منگول چین سے نکل کر دریائے آمو کے قریب پہنچے تو اس وقت خیوا میں علاؤ الدین دوم کی حکومت تھی، جس نے جنگ سے گریز کرتے ہوئے یہ بہانہ تراشا کہ ابھی منگولوں کو سمرقند اور بخارا کی افواج سے جنگ کرنے دو، اور جب منگول فوجیں تھک جائیں گی تو پھر ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم، جس کے بارے میں تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ نہ صرف ایک حوصلہ مند بلکہ ذہین حکمران تھا، اس نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ نہیں، ہمیں چنگیزی افواج کو دریائے آمو پار کرنے کی مہلت نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کے بادشاہ والد نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ خواتین و حضرات، علاؤ الدین کی یہ حکمت عملی ہی دراصل اس کی سلطنت کی تباہی کا باعث بن گئی۔ چنگیزی افواج نے دریائے آمو عبور کرنے کے بعد بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، جبکہ اس کے بعد اس نے خیوا کا رخ کیا اور یہ بدقسمت شہر بھی تباہی سے دوچار ہو گیا، جس پر علاؤ الدین وہاں سے بھاگ نکلا اور کسی گمنام جزیرے پر اپنی زندگی کے آخری ایام پورے کیے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین خیوا کا حکمران بنا، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ خوارزم شاہ لکھنے کے بجائے سلطان کا لقب زیادہ پسند کیا۔ اس نے اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دی اور افغانستان کے قریب چنگیزی فوج کو عبرتناک شکست دی، جو کہ چنگیز خان کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست تسلیم کی جاتی ہے۔ اس شکست کے بعد چنگیز خان اپنے 3 بیٹوں اور ان کی افواج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے پر اترا، لیکن عین موقع پر جلال الدین کے سسر اور تاجک سردار کے درمیان ایک گھوڑے کی ملکیت پر جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد تاجک فوجی رات کے اندھیرے میں اسے تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے، جس کی وجہ سے جلال الدین کمزور پڑ گیا اور اس جنگ میں جلال الدین کو ہندوستان کی طرف فرار ہونا پڑا۔ وہاں جلال الدین اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے شہر فتح کرتا رہا۔ اس نے خیبر کا درہ عبور کیا اور چھوٹے چھوٹے شہر فتح کرتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان اور کالا باغ کے علاوہ موجودہ شہر اٹک بھی آیا، جبکہ اسی دوران چنگیزی فوجیوں نے بھی اس کا تعاقب جاری رکھا، اور جب وہ دریائے سندھ پر کشتیوں کا پل تعمیر کر رہا تھا تو منگول فوج اس کے سر پر پہنچ گئی اور اسے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ چنگیز خان اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن جلال الدین نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور اپنے گھوڑے سمیت دریا پار کر گیا۔
اور اسی موقع پر چنگیز خان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اگر یہ نوجوان میرا بیٹا ہوتا تو اس کی مدد سے میں ساری دنیا کو فتح کر لیتا۔ اس کارنامے پر چنگیز خان نے ایک پینٹنگ بنوائی تھی اور یہ پینٹنگ آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ بدنصیب بہادر تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اسی شعر کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔